اور صاحبان اہل بیت کے بعد اتنا بڑا عالم مشرق و مغرب میں کوئی نہیں گزرا۔ تصوف کے 4 بہت بڑے ستون ہیں، بہت بڑے عالم، کون سے واقف ہیں؟ سید الطائفہ جنید بغداد موجود ہیں، سید بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب العالم بھی ہیں، غوث زمانہ بھی ہیں، امام مغرب خواجہ ابو الحسن شاذلی۔ مگر یقین جانیے کہ سید حجویر سب پہ بازی میں اتنا ایگزیکٹیچیوڈ، داخلی اور خارجی کیفیتوں میں اتنا توازن ہے، اور تحریرات میں اتنی سائنٹیفک اپروچ ہے کہ میں بحیثیت ایک چھوٹے سے شاگرد ہونے کے، ایک دفعہ جب میں نے اپنا تھیسس ایک بہت بڑے انگریز پروفیسر کو سنایا تو اس نے مجھے ایک کمپلیمنٹ دیا which to me looks like a very good compliment۔ تو اس نے مجھے کہا پروفیسر you have approached God like we approach quantum، یعنی اتنی سائنٹیفک اپروچ میں نے سید حجویر کے علاوہ کسی اور صوفی میں نہیں دیکھی۔ اس نے ہر کیفیت کو اتنی وضاحت سے بیان کیا ہے، اس کے خطرات اتنے وضاحت سے بیان کیا۔ الرائن من الجملۃ الوطنات والغائن من الجملۃ الخطرات، حضرت نے وطنات کو ایکسپلین کیا ہے، وہ مراحل جو طبیعت پہ جم جاتے ہیں، وہ خطرات جو وطن بن جاتے ہیں، وہ آسیب زدگیاں جو ہمارے ذہن کی پوزیشنز اور obsessions بن جاتی ہیں، جہاں سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور وہ حجابات جو عارضی ہیں اور جن کو اللہ کے نام کے ساتھ دور کیا جاتا ہے۔ سید حجویر اس معاملے میں جب واقعات صوفیہ میں لکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنی ایک مکمل رائے دیتے ہیں۔ اس رائے میں ہمیں وہ بتاتے جاتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمٹی ہے، ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمٹی اور اس سے بچ کے رہنا۔ ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ صوفیات بڑے صوفیات ہیں، مگر گریز کرنا ایسے تصوف سے جس میں ایکسٹریمٹی تم نبھا نہیں سکو گے۔ تو سب سے بڑی خوبی جو سید حجویر میں ہے کہ اتنا کینڈڈ، فری، آؤٹ اسپوکن، صاف ستھرا شخص ہے کہ اپنی کمزوری کو بھی علم کے لیے آشکار کر دیتا۔ خاطر حضرات، جو میں بات بتا رہا ہوں یہ آج تک کسی صوفی نے نہیں کی کہ جب وہ علم کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی عزت بھی ترک کر دیتا ہے، اپنی رسپیکٹ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ فرمایا خدا معاف کرے، سما کی گفتگو میں فرمایا خدا معاف کرے ان مجالس کہ جہاں ہم جاتے تھے بنام خدا، بنام مدحت خدا جاتے تھے، مگر وہاں چھتوں سے عورتیں لٹکی ہوتی تھی اور محافل میں بے ریش لونڈے بیٹھے ہوتے تھے۔ اور شیخ نے بالکل وضاحت سے بتایا کہ ہم ان خطرات سے خالی نہیں تھے، کہ ہم بظاہر تو جاتے اسی لیے تھے سما کی محفلوں میں، مگر دراصل شیخ نے بتایا کہ ہماری اندرونی نیتوں میں کتنی خرابی تھی۔ شیخ نے جب خطرات کا ذکر کیا تو فرمایا ایک پری چہرہ کا میں نادیدہ عاشق ہوا، اور 2 سال میں نے غربت حق میں گزارے، اور قریب تھا کہ زہد و اتقا کھو بیٹھتا اور شناخت خداوند سے عاری ہو جاتا۔ پھر اللہ نے مجھ پہ احسان کیا اور اس کا کرم میرا شامل حال ہوا، اور وہ میں اس کے قبضہ سے نکلا اور میں اپنی راہ پہ گامزن ہوا۔ بھلا ایسا استاد کہاں سے ملتا، بھلا اتنا فرینک۔ یہاں تو تقدس معاب جو ہیں، یہاں تو صوفیان مقدس جو ہیں، وہ تو اپنی داستان تقدس میں ہی آپ کو غرق کر دیتے ہیں، خوف و وحشت سے آپ الجھ جاتے ہیں۔ مگر ایک کام ہم بھی بڑا غلط کرتے ہیں، ایک کام ہم بہت غلط کرتے ہیں۔ ہم صوفیاء کو ان کے آفاقی کناروں سے دیکھتے ہیں، ہم صوفیاء کو زمین پہ نہیں دیکھتے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی، ہم اس عبد القادر کو نہیں دیکھتے جو زمین پہ تصوف کی تلاش میں نکلا، اللہ کی تلاش میں نکلا تھا، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔
ہم تو غوث زمانہ کو دیکھ رہے تھے، قطب الاقطاب کو دیکھ رہے تھے. ہم اس معین الدین چشتی اجمیری کو نہیں دیکھتے کہ جو باغ میں معمولی سی مزدوری کر رہا تھا کہ جہاں سے شیخ ابو الحسن کا گزر ہوا. انہوں نے ایک نیک اور باسعادت بچہ دیکھا، اس کے ہاتھ سے ایک انگور لیا، چبایا، اس کے منہ میں لیا، اسے برکت کی دعا دی. ہم اس وقت تو نہیں جانتے شیخ معین الدین کو، ہم تو اس وقت جانتے ہیں جب ولی ہند ہو کے وہ ہندوستان میں داخل ہوا. ہم اس نظام کو نہیں جانتے ہیں جو لوگوں سے بھاگتا پھرتا تھا 2 وقت کی روٹی کے لیے. ہم نظام دہلی کو جانتے ہیں. یہی سب سے بڑی غلطی ہے. ہمیں ان بزرگوں کے مقامات نہیں دیکھنے ہوتے، ان مقامات کی علو و مرتبت نہیں دیکھنی ہوتی. یہ بات کی بات، یہ محبت و عزت کی بات ہے. ہمیں تو ان لوگوں کا آغاز دیکھنا ہوتا ہے. کیا ہم آغاز ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے؟ یہی سید حجویری نے فرمایا کہ کیا تم آغاز شیئر نہیں کر سکتے؟ کیا تم بھی، کیا آپ کو پتا نہیں کہ سید حجویری نے حضرت فضیل بن عیاض کے ذکر میں لکھا کہ پہلے ڈاکو تھے؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ عبداللہ بن مبارک مروزی کی بیان میں لکھا کہ وہ تمام رات ایک طوائف کے گانے کے لیے اس کے دروازے کے نیچے کھڑے رہے؟ کیا ہم جیسے ہی نہیں تھے؟ پھر ان پہ ایک چیز غالب آئی، ان کی ترجیحات کی درستگی. انہوں نے معمولات زندگی کو سمجھ لیا، عقل سلیم نے انہیں تھاما، اور پھر وہ خدا کے راستے پہ گامزن ہوئے. گناہ و ثواب سے صوفی کو اتنی غرض نہیں ہوتی. ان کا گناہ خدا سے غیاب ہے، اور ان کا حضور جس میں غیاب شامل ہو جائے ان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہوتا ہے. یہ غیب حضور کی باتیں فلسفیانہ نہیں ہیں. ان کا کوئی تعلق جو ہے یہ فلسفے اور دانش سے نہیں. ان کا تعلق طلب سے، ان کا تعلق خیال سے، محبت سے. بلا محبت کرنے والا کب صاحب محبت سے جدا ہونے میں راضی ہو جائے گا؟ خواتین و حضرات، صوفیاء کے اقوال جو سید حجویری نے کوٹ کیے وہ اپنے اپنے مقام پر کچھ ایسی حقیقتوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن کی طلب آپ کے لیے لازم ہے. ذرا غور تو کیجئے، ہم گردش و بلا سے کتنے حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. ہم ہر لمحے اس گردش و بلا سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. صوفی کیا کہتے ہیں؟ جو بھی غم سے دور ہے اس پر آخرت کا عذاب لازم ہے. جو غم سے دور ہے اس پہ آخرت کا عذاب لازم ہے، کیونکہ یہ طریق خداوند کے خلاف ہے. دنیا دار المحن ہے، یہاں اس نے آپ کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے. 3 طریقے ہیں، 3 طریقے ہیں خدا کو پانے کے. تینوں طریقوں میں بلا ہے. اور خواجہ حضرات، تینوں طریقوں میں پیغمبروں نے ان بلاؤں کی فطرت کو واضح کیا. تصوف میں 3 بڑی اپروچز، سید حجویری میں وہ تینوں اپروچز مکمل موجود ہیں. یہ صوفی ہے جس نے احاطہ تعلیم بھی کیا ہوا ہے. فرمایا شیخ نے، اب آپ دیکھیے دینی اور دنیاوی تعلیم کو جدا کرنا. آج کل کے بہت سارے اسکول آف تھاٹ جو ہیں یہ دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم سے جدا کرتے. شیخ نے فرمایا کہ تمام علوم سے ان کی تحصیل بھی کرو اور اتنا ضرور لے لو جو خدا کی شناخت کے لیے لازم ہے. اور حضرات گرامی، اگر علوم نفس کے لیے سائیکالوجی ہے اور علوم حیات کے لیے کاسمالوجی ہے اور علوم اشراف کے لیے، عمرانیات کے لیے اینتھروپولوجی ہے، تو یہ آپ کہاں سے سیکھو گے؟ اب کہاں سے یہ علوم کی معرفت ملے گی؟ بڑا احسان کیا مغرب نے آپ پر، اگرچہ انہوں نے اپنے آپ پہ نہیں کیا. بڑا احسان کیا مغرب نے آپ، ان کے محققین اور دانشوروں نے خدا کا رستہ آپ پر آسان کر دیا.
کیا عجیب بات ہے کہ لوگ ان کو فالو کرنے میں خدا کا رستہ بھول جاتے ہیں۔ اصل تو یہ تھا کہ انہوں نے آپ پر خدا کا رستہ آسان کر دیا۔ اگر وہ نفسیات، علوم نفس، کم تر نفس سے بہتر نفس کو لے جاتا تھا تو جہاں نفسیات بالا کی حدود ختم ہوتی تھی وہاں خدا کی شناخت شروع ہوتی۔ فرق کیا ہے خواتین و حضرات؟ کہ نفسیات جہاں اختتام پذیر ہوتی وہاں آپ نفس کو مربی اور محترم جانتے، وہاں ایک بیٹر سیلف کو ریکگنیشن چاہیے، اسے حب جا چاہیے، اسے ہر صورت محبت چاہیے اپنی ذات کے لیے۔ مگر قرآن حکیم میں اللہ نے اس کا قانون بدل دیا کہ نفس کسی بھی حال میں خدا کا دشمن، خواہ وہ کمتر ہو، خواہ وہ بہتر ہو، خواہ وہ وحشی ہو، خواہ وہ مہذب ہو۔ وَنَحْيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہم نے ہر حال میں اس کی مخالفت کرنی ہوتی ہے۔ جب علوم ظاہرہ سے آپ کی تکمیل علوم نفس ہو جائے تو پھر لازم ہے کہ کسی صوفی سے، کسی طریق سے، اور کوئی نہ ملے تو لازم ہے کہ کشف المحجوب سے وہ طریق ضرور سیکھیے کہ جو اس آخری درجہ قدورت دل کو آپ سے دور کرے اور ہر حال میں آپ کو نفس پہ غالب کرے۔ خواتین حضرات، بہت سارے اقوال مجھے نظر آئے، مگر جیسے آج ہم گلہ کرتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، ہم گلہ کرتے ہیں کہ وقت درست نہیں، بہت برائیاں بڑھ گئی، اخلاقیات بہت کم ہو، تو حضرت اجیر اپنے زمانے کے بارے میں فرماتے کہ فقراء جب خراب ہوں، جب فقراء کم علم ہو، کم فہم ہو، تو آداب مذہب جاتے رہتے ہیں۔ جب علماء خراب ہوں تو مذہب کا علم جاتا رہتا ہے، معمولات خراب ہو جاتی ہیں، معقولات اور منقولات کی دنیا اجڑ جاتی ہے، اور تعلیم جو ہے جہالت کی شکار ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب علم خراب ہو جائے تو زمانہ جاہلیت کے بھی کچھ اخلاق ہوتے ہیں، جیسے یورپ آج بھی جہالت میں ہے۔ ٹیکنالوجی، ٹیکنیکل پروگریسز ان کو عالم نہیں ثابت کرتی۔ اگر زندگی کے مقاصد کے تعین میں اگر واحد مقصد کا تعین ہی نہیں ہو رہا، آج تک میں نے کسی یورپ کے دانشور اور فلاسفر کو نہیں دیکھا کہ جس نے زندگی کی کبھی ترجیح اس سوال کو بنائی۔ میں تسلیم کی بات نہیں کرتا، کسی مذہبی فکر کے فلاسفر نے، دانشور نے مغرب میں خدا کی ریسرچ کو کبھی موضوع نہیں بنایا، اور نہ صرف یہ کہ موضوع نہیں بنایا، آج تک کوئی عالم ایسا نہیں مغرب میں کہ جس نے 25 برس تحقیق کار خداوند کی ہو اور اس کے بعد کہا ہو اللہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کو داد دیتے۔ اگر 25-30 برسوں کی تحقیق کے بعد کوئی برکسان، کوئی کان، کوئی ہیگل، کوئی وائٹ ہیڈ، کوئی رسل ہمیں یہ بتاتا کہ میں نے بہت جستجو کی، جس چیز کو تم مانتے ہو، جس تصور کو تم خدا سمجھتے ہو، وہ دراصل کوئی نہیں، تو ان کی رائے معتبر ہو سکتی تھی، مگر ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ یورپ کے کسی دانشور نے خدا کو نہ تلاش کی، نہ اس حقیقت عظمیٰ کو کبھی چاہا۔ انہوں نے اسے از خود ایک ریجیکٹڈ اور تصوراتی سبجیکٹ قرار دیا، اور انہوں نے اسے داخلی کیفیت کو کبھی درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ خواتین و حضرات، اس لیے ہم لوگ یورپ کے کسی مفکر کی رائے اللہ کے بارے میں کسی قیمت پر بھی اس کو کوئی وقت نہیں دیتا۔ جیسے کہ ایک معمولی سا مغربی مفکر، جیسے 12 سال نیوٹن کو لگا کشش ثقل کے اصول کی دریافت، الیگزینڈر فلیمنگ کو 12 سال لگ گیا پینسلین کی دریافت۔ ایسا تو کوئی ادھر مفکر نہیں کہ 12 سال اس نے
ہر کام کو چھوڑ کے خدا کی تلاش کی ہو، اپنی ترجیح اول کو سنوارنے کی کوشش کی ہو، اور پھر ہمیں کہا ہو کہ دیکھو اے لوگو تم غلط تھے، اللہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً وہ مقت پذیر ہوتا۔